بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ وضو کا پانی اور چھڑی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے رہتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو سے فارغ ہو جاتے تو چھڑی اور جوتا ان سے لے لیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کو بہت ہی بڑا شرف سمجھتے تھے کہ ایسا شرف کسی کو بھی حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت اس قدر ان کی قلب و جگر میں جاگزیں تھی کہ ہر پل اور ہر لمحہ یہی فکر ان کو دامن گیر ہوتی کہ کس طرح اپنے محبوب کے ہر عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا۔ ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو کچھ دیر وہ بات کرتے مگر پھر یہیں آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہیں تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں، اور میں ایک غلام تھا اور ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر میں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ جنتی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہتا کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو؟ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں، جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے اور ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال کو کہا، ورنہ وہاں وہ 10 صحابہ موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ اصحاب موجود تھے جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ وہ 4 خلفائے راشدین موجود تھے جن میں سے 2 آپ کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، لیکن یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گراں گزرا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بھی بیٹا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ پھر جب علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے، کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں، اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہی تھا، حضرت بلال نے اذان دینے کی کوشش کی لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار دی تھی۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے معاف کر دینا۔ یہاں سے آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور صلح کی شرط طے کریں۔ یہاں یہ تمام صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی تو حضرت بلال بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی، وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ یہ وہ دو ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔